بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4 بڑے خاص الخاص نوافل پڑھنے کا مکمل طریقہ شیئر کیا جائے گا۔ ان نوافل کے پڑھنے سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب ان نوافل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، ان کی ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اسلامی سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ جس طرح اسلامی سال کے ابتدا کے دنوں میں ہم نے اپنی حاجات و ضروریات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروایا، ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں عنایت فرما دیا، اور بعض کے لیے اللہ نے اپنے خزانہ میں ذخیرہ فرما لیا، بعض کو عنایت فرما دیا۔ تو اسی سلسلے میں آج اسلامی سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس آخری جمعۃ المبارک میں ایک بڑا ہی زبردست مجرب قسم کا عمل بتایا جاتا ہے، اور وہ عمل ہوتا ہے اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کی ذات عالی سے۔ اب حاجات و ضروریات میں کیا چیزیں آتی ہیں، کن چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے، کیا چیزیں اللہ کی ذات عالی سے مانگی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، آپ کی زندگی میں کوئی بھی دشوار مسئلہ چل رہا ہے اور بڑی تگودو جدوجہد صحیح کرنے کے بعد بھی آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، تو آپ نے یہ نوافل پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ پڑھنا کیسے ہے، آگے چل کر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہے، آپ کے جسم و جان کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے، اور جناب آپ کے بیوی بچوں کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے، گویا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، ناجائز مقدمات کا آپ شکار ہو گئے ہیں، میاں بیوی کا گھر میں لڑائی جھگڑا چلتا ہے، آپس میں ان کی ناچاکیاں چلتی ہیں، آپ کے بیرون ملک کی سفر کی بندش ہو چکی ہے، میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اگر چل رہا ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، یہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور پھر خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن جو عمل کیا جاتا ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس دن میں قبولیت کی مختلف قسم کی گھڑیاں آتی رہتی ہیں، ساعتیں آتی رہتی ہیں۔ ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو، تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرماتے۔ تو یہ جو 4 نوافل ہیں، یہ کس کام کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات عالی سے اپنی حاجت کو، ضرورت کو، اپنے مسئلے کے حل کے لیے ہم نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، پڑھنے کیسے ہو، میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اس سے قبل ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، اسلامی ویڈیوز، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے، آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔
اب آتے ہیں نوافل اور عمل کی ترتیب کی طرف۔ اب یہ وظیفہ کرنا کس وقت ہے، نوافل کیسے پڑھنے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، میں یہ ساری بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نوافل اور اس کے ساتھ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے نماز جمعہ کے بعد اور نماز عصر سے پہلے پہلے۔ اب یہ جو نماز جمعہ ہے مرد حضرات تو مسجدوں میں پڑھتے ہیں، وہ وظیفہ بھی مسجد میں ہی کریں، نوافل بھی مسجد میں ہی پڑھیں، لیکن نماز عصر سے پہلے پہلے کریں۔ بعض جگہوں پر عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی، وہ گھروں میں رہتی ہیں۔ اب جب وہ گھر میں نماز ظہر ادا کریں گی تو نماز ظہر کے بعد یہ 4 رکعت نماز نفل بھی ادا کریں۔ اس بات کا تعین ہو گیا کہ وظیفہ اور یہ نوافل کرنے کس وقت ہیں، نماز جمعہ کے بعد اور نماز عصر سے پہلے پہلے، اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ 4 نوافل پڑھنے ہیں۔ اب دوسری بات، 4 نوافل ہیں، اس کو 2 سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیر دینا ہے، پھر دوسری 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے حل کے لیے میں یہ نماز نفل ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ نیت آپ نے کر لینی۔ اب پہلی 2 رکعت نماز نفل کی آپ نیت باندھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، پہلی رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو اس دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد پھر 9 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں بیٹھ جانے کے بعد بڑے آرام سکون تسلی سے تشہد کو پڑھ لیا، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے دوسری 2 رکعت نماز نفل کے لیے اٹھ جانا ہے۔ اب جب آپ دوسری 2 رکعت نماز نفل کے لیے اٹھ گئے، تکبیر تحریمہ کہا، نیت باندھ لی، ہاتھوں کو باندھ لیا، اللہ اکبر، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ان 2 رکعتوں میں آپ نے پہلی رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی، 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اپنی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں 5 مرتبہ پھر آپ نے سورۃ اخلاص سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر جناب آرام سکون سے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ وظیفہ ابراہیمی کرنا ہے، وظیفہ رسول اللہ کرنا ہے، وظیفہ ابو بکر صدیق کرنا ہے، وظیفہ عائشہ صدیقہ کرنا ہے۔ اتنی بزرگ اور معتبر ہستیوں کا وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وظیفہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے دستے سوال کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، پھر دل ہی دل میں یا زبان پر لا کر اپنے مسئلے کے حل کے لیے اس سے دعا کرنی ہے۔ اتنا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے کہ آپ کے دل کو اور آپ کو یقین ہو جائے
کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرے اللہ نے مجھے عنایت کر دیا۔ ہمارا یقین کامل ہے اگر آپ اس طرح عمل کریں گے، اس طرح وظیفہ پڑھیں گے، اس طرح نفل پڑھیں گے جس طرح ہم نے آپ کو بتائے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہمارا اللہ ضرور آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز دے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آج اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے۔ یہ 4 نوافل مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ان نوافل کا آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔